رمضان المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد ہماری مسجدیں ویران اور خالی نظر آنے لگی۔ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں یہ صدا بلند کر رہی ہیں، مسجدوں سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں، کہاں ہے وہ مسلمان جو ہمیں آباد کریں؟ کہاں ہے وہ مسلمان جنہوں نے رمضان المبارک میں ہمیں آباد کیا تھا؟ کہاں ہے وہ مسلمان جنہوں نے رمضان المبارک میں مسجدوں میں آ کر نمازوں کا اہتمام کیا تھا، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا تھا؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور یہ شکوہ شکایت کر رہی مسلمان کہاں ہیں؟ آج ہر آدمی اسٹیٹس لگا دیتا ہے اپنے اپنے اعتبار سے، کہتا ہے رمضان ختم ہوا ہے یا مسلمان ختم ہوا ہے، رمضان ختم ہوا ہے یا مسلمان ختم ہوا ہے۔ یہ اسٹیٹس لگانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹس لگانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسٹیٹس لگا دو اپنی ایمانی ذمہ داری ختم ہو گئی، ایمانی ذمہ داری سے ہم بری ہو گئے۔ حالانکہ اسٹیٹس لگانے والے کا خود اس پر عمل نہیں ہوگا، وہ خود مسجد نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہ خود مسجد نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ ہاں، وہ رمضان المبارک میں مسجد پہنچ جاتا تھا، وہ خود مسجد نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اسٹیٹس یہ لگائے ہوئے کیا رمضان ختم ہوا یا مسلمان ختم ہوا ہے؟ ارے اپنے اندر سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، ہاں، کہ آپ کا عمل خود اس پر ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے یہ اسٹیٹس لگایا کہ رمضان ختم ہوا یا مسلمان ختم ہوا ہے اور آپ خود مسجد نہیں آ رہے ہیں تو آپ بھی مجرم اور پاپی ہیں، آپ بھی عاصی اور گنہگار ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی ڈیوٹی ہے، مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، اور مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے صاف صاف فرمایا ہے سورہ توبہ کے اندر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسجد کو آباد کرے، مسجد کی آبادی کی فکر کرے۔ آج ہم نے بازاروں کو آباد کیا، ہم نے مارکیٹ کو آباد کیا، یہاں تک کہ ہم نے جوئے کے اڈوں کو آباد کیا، سٹے بازاری کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر چیز، شراب خانوں میں میلے ٹھیلوں کو، شراب خانوں کو ہم نے آباد کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی آبادی کی فکر یہ مسلمان کر رہا ہے، لیکن سب سے بڑی جو فکر کی بات ہے کہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا تھی، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے تھا۔ مسجد کی آبادی کی فکر کے سلسلے میں ہم پیچھے رہ گئے، اس کی آبادی کی کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، ہم رمضان المبارک میں جو مسجد آ رہے تھے وہ رمضان کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے۔ اگر آپ رمضان کی وجہ سے مسجد آ رہے تھے تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ کا مسجد آنا پورے کے پورے سال آنا ہے، کیونکہ مسجد آنا یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بڑائی کی وجہ سے۔ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی پیشانی کو اس کے سامنے جھکا دیا جائے، اور اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے خوف کھایا جائے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے پہلی فرصت میں یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ رمضان میں روزے کا جو حکم تھا، رمضان کے ختم ہونے کے بعد روزے کا حکم ختم ہوا ہے، مسجد آنے کا حکم ختم نہیں ہوا ہے۔ مسجد ہمیں اسی طریقے سے آنا ہے۔ اگر ہم نہیں آ رہے ہیں تو یاد رکھیے اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں اور رکوع کا محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت والجلال کی ذات بے نیاز ہے، وراء الورا ہے، کوئی سجدہ نہ کرے، کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر، ساری دنیا، پوری کی پوری دنیا، پورا کا پورا عالم اگر متقی اور پرہیزگار ہو جائے، متقی اور پرہیزگار ہو جائے، دیندار ہو جائے، ایماندار ہو جائے، تقوی والا ہو جائے، متقی ہو جائے، اللہ سے خوف کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، ساری دنیا ہو جائے، سارا عالم ہو جائے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ
نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے سارا عالم اگر گنہگار ہو جائے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ یاد رکھنا، نماز پڑھو گے تمہارا فائدہ ہوگا، عبادتیں کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، اچھے اعمال کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا۔ اگر نمازوں کا اہتمام، اچھے اعمال کرو گے، تمہاری قبر روشن ہوگی، تمہاری قبر منور ہوگی، تمہاری آخرت اچھی بن جائے گی، تم جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اعمال اچھے نہیں کیے، اعمال تم نے برے کیے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کی، قبر کی تیاری نہیں کی، آخرت کی تیاری نہیں کی، تو یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، بلکہ تم نے اپنی ذات کا نقصان کیا ہے، اب تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں، مقدس مہینے میں ہم سب نے نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اور بھی جو عبادتیں تھیں ان کا اہتمام کیا، اب غیر رمضان میں ہمیں مسجد آ کر مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ حالات اتنے برے ہیں، ان حالات میں اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور مسلمان غفلت کا شکار ہے، بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی فکر نہیں، گھروں کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، گھروں کے اندر کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں، کوئی دینی مذاکرہ کرنے والا نہیں، ایمانی مذاکرہ کرنے والا نہیں۔ مسلمان اتنی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان تک محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے فکر کرو اور اٹھو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرو، اور ان کی ایمان کی حفاظت کی جو فکر ہم کر سکتے ہیں حتی الامکان پورے اعتبار سے، پوری کوشش کے ساتھ ہم وہ فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں ہم سب کے اندر پیدا فرمائیں، اور اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے ان کی دینی فکر کے لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایمان کی فکر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔